جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے. آؤ یہاں آؤ, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے, یاد کرو اللہ کو دوبارہ, اپنا عہد استوار کرو دوبارہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو, یہاں وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر, سوائے جو ناگزیر ہوائی جو انسانیاں ہیں, پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر جاؤ, وضو کرو, پھر آ کے بیٹھ جاؤ. محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے. غسل واجب ہو گیا ہو تو نہ ہو, ورنہ پھر یہ کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ, اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائے تو طبیعت پہ کثر رہتا ہے. لیکن اسی کو تو توڑنا ہے, اسی روٹین کو تو توڑنا ہے. اصل میں اجازت نہیں ہے, اصلاً اجازت نہیں ہے. آپ جو ہے جو بھی ناگزیر, ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے, رات کو آخر سوئے تو ہے, سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے, نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ, ٹھیک ہے, غسل واجب ہے نہاؤ. اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے, جاؤ پوری کرو, وضو کرو, واپس آ جاؤ. چاہے یہاں سو, یہاں ذکر کرو, یاد کرو, جو کرو کرو یہاں پہ, لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہے. وہاں ہمارے یہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں. میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا, تاش عرفات میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے. آپ بالکل نوجوان چھوکرے, فضیلت سنی اعتکاف کی. ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو جی چاہتا ہی ہے, کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے, لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے, تاش بھی کھیلے جاتے. یہ اعتکاف ہو رہا ہے. یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف, یہ تو اس عبادت کا, رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے, یہ اس کا کلائمیکس ہے, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے, لوگوں سے نہیں. تنہائی, غور و فکر, یا قرآن پڑھو, ذکر کرو, نوافل پڑھو, یا سو تو کچھ, جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا. میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو, کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں, اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات, اور میں خاموش رہوں. وَسَمْتِي فِكْرًا, غور و فکر, تفکر اور اعتبار. جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے, وہ اعتکاف تھا حضور کا, مکی دور کا اعتکاف, تنہا بیٹھنا. اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی. حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے. یہ ان کی خاندانی روایت چلی آ رہی ہے, یہ جگہ تھی. اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی, اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں ہائی ہو گئی ہیں. میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں, تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا, واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے, اور کچھ درمیان میں نہیں. جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں, تو وہ غار ہے ایسی کے سامنے ایک دراڑ سی ویسے کھلی ہوئی ہے, یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے, سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پر جاتی تھی. تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر, دیکھنا, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں, کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے, تو وہ اعتکاف. یہ اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا, تب تورات ملی تھی. یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا. یہ حضرت قرآن میں مذکور نہیں ہے, حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے, حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے. 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جاتا, تب انجیل ملی. یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں, تب قرآن. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ تو